I'll just take few minutes to describe کہ ہمارا جو حج گروپ ہے وہ اس کی ایک بڑی ڈفرینٹ ہسٹری ہے. It started as an volunteer group, کیونکہ میں بھی ملٹیپل ٹائمس حج پہ جاتا تھا اپنی مدر کے ساتھ. رؤف صاحب بھی بفور وی اسٹارٹیڈ دس گروپ وی ہیڈ گون ملٹیپل ٹائمز آن حج, اور اس سے گروپ شروع کرنے سے پہلے ہم کئی سال تک والنٹیئر کرتے رہے 50-60 کے گروپ کے لوگوں کو, جو ہمارے دوست جاننے والے فیملی ممبرز. وہ ایک قسم کا برانڈ بن گیا تھا کہ جی آپ ہر سال جاتے ہیں, آپ کے ساتھ ہی آپ نے کرنا ہے. تو دس واز اے نان کمرشل انٹرپرائز انیشلی فار 2-3 years, بٹ وتھ ٹائم ہمارے جو ممبرز اور جو لوگ آ کے بک کرنے شروع کیے ان کی طرف سے ڈیمانڈز, اپگریڈیشنز, ایگزیکٹو فیسلٹیز کی وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پیراڈائم شفٹ شروع ہوا کہ ہمیں اس کو ایک کمرشل اینٹی بنانا پڑا. اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ پرائیویٹ لمیٹیڈ کا ریکوائرمنٹ آ گئی کہ اگر آپ نے آپریٹ کرنا ہے تو دس از ہاؤ اٹ ایوالوڈ انٹو اے کمرشل حج گروپ. بٹ اٹ واز بیسیکلی اے والنٹیئرز ایکٹیویٹی جو کئی سال چلتی رہی. اور ابھی بھی ہمارا جو ایم ہے رؤف صاحب کا, میرا, میری وائف کومل, ہم وی ڈونٹ رن اٹ ایز اے بزنس بیکاز ہم سارے اپنے اپنے بزنس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. یہاں پہ بالکل اس انٹرپرائز سے منی میکنگ بالکل نہیں ہوتی, کوشش بھی نہیں کی جاتی. ہم ہر جگہ آپ دیکھیں گے, اور پچھلے لوگوں سے آپ اگر ریفر ہو کے آ رہے ہیں تو ہم ہر جگہ وی ٹرائی ٹو گو ون ایکسٹرا مائل. جو بھی کمٹمنٹ ہوگی اسے ایک ایکسٹرا مائل ہماری طرف سے انشاءاللہ ہوگا, آپ کو خود کبھی آسک بھی نہیں کرنا پڑے گا. Who we are? I am a doctor, I am a hair transplant surgeon. اگر آپ نے ہیئر کلب کا نام سنا ہو تو I run that, I own that, I founded hair club. ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ہم. حج کے بعد اگر کسی کے بال نہ نکلیں تو آئی گارنٹی کہ میں ان کے بال لگا دوں گا. رؤف صاحب از اے لینڈ لارڈ and he has biggest potato growing farms near Faisalabad in Gojra. They are big suppliers of Smile Industries, Lay's, Supercrest. So, and my wife Komal, she is a fashion designer. She designs traditional religious mode کی shawls جو آپ حج عمرے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حج کا ایک میپ ہے جہاں پہ سارا حج کمپلیٹ ہونا ہے, خانہ کعبہ سے شروع ہو کے اور عرفات کے میدان تک. اس میں بیچ میں منی آتا ہے, مزدلفہ آتا ہے, اور ایک سائڈ پہ عرفات ہے اور ایک سائڈ پہ خانہ کعبہ ہے. اس کے بیچ میں عرفات اور خانہ کعبہ کے بیچ میں سارے مناسک آپ کے جو حج کے ہیں وہ ہوں گے. یہ ڈسٹینسز ابھی ہم سارے آپ کو شو کریں گے کتنے ڈسٹینسز ہیں. کئی لوگوں کا مجھے کویشچن آیا کہ ہم پیدل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک چیز ضرور یاد رکھیں, حج اور عمرہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. سو وی ریسپیکٹ یو, یو آر دا چوزن گیسٹ آف اللہ, اینڈ یو شوڈ آلسو ریئلائز کہ حج اور عمرے پہ جانے والا کا ایکچولی انویٹیشن اوپر سے آتا ہے. تو یو ود آل دا فنڈس, ود آل دا ویلتھ, اف اٹس ناٹ an invitation from the God, you can't go. So we should always pray that Allah calls us again and again in that holy land. میں ہارڈ ٹاک رؤف صاحب نے کافی کر دی, میں اس کو تھوڑا لائٹ کروں گا. حج میں ٹپیکل ریچولز لوگ کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو, بال نہ ٹوٹے, وہ نہ ٹوٹے. اس سے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کا جو ایک ایموشنل حج کی جو اسپرٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو مجھے 2-3 کوٹس ایسے ملے تھے جن سے میں بہت شروع میں جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا اس کے بعد, کہ ایک تو آپ کا دل نرم ہونا چاہیے فار اللہ تعالیٰ, فار یور colleagues, for your human beings, for other people there at Hajj which you will interact with. So you should have a very soft and kind heart and you should work on that. اور اگر آپ کی آنکھیں نم ہیں تو that is one of the success that you have achieved a certain basic level of spirituality to properly perform Hajj Mabrur. اور عبادت تو اپنی جگہ ہے, بٹ ہم جس جگہ جا رہے ہیں اور ہم پہلے مدینہ شریف جا رہے ہیں وہ ایک ادب کا مقام ہے. تو مدینہ شریف کی جو ایٹیکیٹس ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اور ود ٹائم اب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مناسک تو کر لیتے ہیں لیکن مدینہ شریف کے ایٹیکیٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. میں بہت کوئکلی ایک آپ کو ایک کوٹ میں ہر
ٹریننگ پروگرام میں بتاتا ہوں کہ ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو مدینہ شریف میں حرم کا ایک زون ہوتا ہے جیسے حدود حرم کہتے ہیں, اس کے اندر واش روم استعمال کرنے بھی نہیں جاتے تھے. وہ 2 کلومیٹر دور جا کے حدود حرم سے باہر نکل کے اتنا ادب کرتے تھے وہ مدینہ شریف کا اور روضہ رسول کا کہ وہ حدود حرم کے اندر دے ڈیڈنٹ ایون یوز واش رومس, بٹ وی کانٹ ڈو دیٹ. اور بہت ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حدود حرم کے اندر, یعنی کہ جو حرم کی حدود ہے جس کو مسجد نبوی کا حصہ کہتے ہیں اور وہ تھوڑا سا مسجد نبوی کے ایریا سے زیادہ بھی ہے, وہاں پہ کبھی شوز نہیں پہنے, اس لیے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ایسی جگہ پہ پاؤں نہ پڑے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پڑیں اور ہمارے گندے پاؤں وہاں پہ پڑیں. تو اس لیول کا لوگوں نے ادب کیا ہے, بٹ ہم تھوڑا سا ادب جتنا کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور مائنڈ میں رکھنا چاہیے. مدینہ شریف از سم تھنگ ویئر ایٹیکیٹس اینڈ ادب از ویری امپورٹنٹ بسائڈز دا مناسک, بلکہ اس سے بہت زیادہ ہے. اور دوسری چیز, جو لوگ پہلے عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, حج پہ گئے ہوئے ہیں, ایک چیز اور ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ ہر صبح اور شام 70,000 اینجلس کم اینڈ گو, اینڈ ان کا نمبر ایسا ہے کہ ایک فرشتہ جو ایک دفعہ آ جاتا ہے اسے پوری زندگی دوبارہ موقع نہیں ملتا, قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا اس فرشتے کو. بٹ ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اسپیشلی جو ملٹیپل ٹائم جاتے ہیں اور جاتے رہے ہیں, تو وی شوڈ بی ویری تھینک فل اینڈ وی شوڈ کیپ دس ان مائنڈ کہ وی آر ویری بلیسڈ ونس. یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے حدیثیں, میں شیئر کر دوں گا گروپ میں اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ نہیں کروں گا. یہ ریمائنڈر میں ہمیشہ دیتا ہوتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ دعا ہم سب کے لیے, چاہے ہمارے پیرنٹس لائیو ہیں یا پاسڈ ہوئے ہیں, پیرنٹس کو ہر جگہ یاد رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے پیرنٹس کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری ویری کوشش کہ آپ ہر جگہ ان کے لیے دعا کریں, ہر قدم پہ دعا کریں, ہر موقع پہ, ہر قبولیت کے مقام پہ, ہر جو وہاں پہ حج کے پوائنٹس ہیں. اور اپنے مسلمین اور مسلمانوں کے لیے جو زندہ اور فوت ہو گئے, یہ بہت بڑی دعا ہے, اور کیونکہ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی ایبسنس میں کرتا ہے. تو جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, جو پاسڈ ہوئے ہیں, ان کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو ان کی ایبسنس میں وہ سب سے زیادہ قبول ہوگی, اور آپ کے حق میں بھی وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو انسٹیڈ آف آسکنگ فار یور سیلف, اٹس بیٹر ٹو آسک فار ادرس دا سیم تھنگ دیٹ یو وانٹ, سو اٹ وڈ بی مچ کوئکلی ایکسیپٹڈ بائی دا کریٹر. تھوڑا سا اورینٹیشن کعبے کا, جو لوگ بالکل فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں, کعبے کی 4 کارنرز ہیں, 4 والز ہیں. طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے وچ از ویری پاپولر, ہر ایک کو پتہ ہوگا. حجر اسود جو ہے کونے میں لگا ہوا ہے, حجر اسود سے آپ شروع کر کے دوبارہ حجر اسود کے اوپر آتے ہیں اور ایک طواف کا چکر ہو جاتا ہے. حجر اسود سے پہلا جو کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. تو میں کوئکلی کچھ ایسے میل پریکٹسز ہیں جو لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں. رکن یمانی کو آپ نے کس نہیں کرنا ہوتا, چومنا نہیں ہوتا, اور دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا ہوتا. اگر رکن یمانی پہ آپ کو موقع ملے کہ آپ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کو صرف ہاتھ سے ٹچ کرنا ہوتا ہے رائٹ ہینڈ سے. اگر وہ موقع نہ ملے پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا رکن یمانی پہ. وہاں پہ مختلف لوگوں کو دیکھ کے سب لوگ شروع ہو جاتے ہیں. تو بالکل حدیث کے اندر ہے کہ رکن یمانی پہ اگر آپ اس کو چھو سکیں تو دائیں ہاتھ سے چھوئیں, ادروائز آپ وہاں سے گزر جائیں. اسی طرح حجر اسود کے سامنے آپ اگر ٹچ نہیں کر سکتے, جو کہ امپاسبل ہے, اب تو ویسے ہی کووڈ کے بعد انہوں نے اس کو آئسولیٹ کر دیا ہے, تو جب آپ اس کی لائن میں آئیں گے تو آپ وہاں پہ دور سے ہی اس کو اشارہ کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو چومیں گے. دس از امپورٹنٹ کہ یو آر گیسٹ آف اللہ, اور جو عمرہ اور حج کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں, اور جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے.